السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھو۔ ڈاکٹر ساؤنڈ دینا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد عن عبد الرحمن بن أبي قراد رضي الله عنه قال ذات يوم توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل أصحابه يتمسحون بوضوئه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حملكم على هذا قالوا حب الله ورسوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله فليصدق حديثه إذا حدث وليؤد أمانته إذا اؤتمن وليحسن جار من جاوره أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ حضرات علماء کرام، معزز حاضرین، عزیز ساتھیوں اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے عزت مآب دوستوں، میں ایک لمبا سفر کر کے رکاوٹوں کو دور کرتے ہوئے آپ کے اس پروگرام میں شرکت کے لیے حاضر ہوا۔ اللہ رب العزت پروگرام کو بھی قبول فرمائے اور حاضر ہونے والوں کی حاضری کو بھی قبول فرمائے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، میں صرف دو پیغام دینے آیا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ اگر آپ میری بات غور سے سنیں گے تو آپ کو دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور انشاءاللہ اس دنیا سے جانے کے بعد بھی فائدہ ہوگا۔ دوستوں اور ساتھیوں، وہ دین و دھرم جس کو ہم مانتے ہیں، اسلام ایسا دین و دھرم ہے جو امن اور شانتی کا پیغام دیتا ہے، جو مذہب سے اوپر اٹھ کر انسانیت کی بنیاد پر ایک دوسرے سے پیار کرنا سکھاتا ہے، ایک دوسرے کو گلے لگانے کی تعلیم اگر سب سے پہلے دنیا والوں کو دی ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ
امن کا پیغام لے کر کے آئے، آپ شانتی کا پیغام لے کر کے آئے، آپ پیار و محبت کا پیغام لے کر کے آئے۔ آپ نے کہا یہ مت دیکھو کہ کس کا دین کیا ہے، یہ مت دیکھو کہ کس کا مذہب کیا ہے، پہلے یہ دیکھو کہ سامنے والا انسان ہے، اگر وہ انسان ہے تو اس کے ساتھ پیار کا، محبت کا برتاؤ کرو، تو لوگوں کے دلوں میں خدا تمہاری عزت کو بٹھا دے گا۔ آج دنیا میں سب سے زیادہ بے عزت اور ذلیل کوئی قوم ہے تو وہ مسلمان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے نبی کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ دیا، نبی کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے، تو خدا نے ہمیں عزت سے محروم کر دیا۔ مسلمانوں یقین رکھو اس بات کا کہ جب ہم نبی کے راستے پر، نبی کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے تو اللہ ہمیں فرش سے عرش تک پہنچا دے گا۔ اللہ رب العزت ہمارے دشمنوں کے دلوں میں بھی ہماری محبت کو بٹھا دے گا، اور جب ہم نبی کے راستے کو چھوڑیں گے تو ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ ہر مسلمان کرتا ہے۔ میں تم سے پوچھتا ہوں کہ نبی کی محبت تمہارے دلوں میں ہے کہ نہیں ہے؟ ہے۔ آؤ ہم نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن نبی سے محبت کرنے کا اور نبی سے پیار کرنے کا طریقہ کیا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم۔ آؤ یہ طریقہ نبی سے پوچھتے ہیں کہ اے آقا آپ سے پیار کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ جو طریقہ نبی بتائیں کیا اس سے بہتر کوئی اور طریقہ ہو سکتا ہے؟ دیکھو آقا اپنے سے محبت کرنے کا طریقہ بتاتا ہے۔ میں نے ایک روایت پڑھی ہے، وہ عجیب و غریب روایت ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت عبد الرحمن ابن ابی قراد رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، ان کے پاس گیا تو میں نے دیکھا کہ آقا وضو فرما رہے ہیں اور چاروں طرف آپ کے صحابہ آپ کو گھیرے ہوئے کھڑے ہیں۔ آقا نے کلی کی، چہرہ دھویا، اپنا ہاتھ دھویا، اپنے پیر دھوئے، لیکن جو صحابہ آپ کے پاس کھڑے تھے وہ کیا کر رہے تھے؟ جب آپ منہ دھوتے تو منہ سے لگ کر کے جو پانی نیچے گرتا، یہ پاس کھڑے ہوئے لوگ آگے بڑھ کے اس پانی کو اپنے ہاتھوں پر لے لیتے۔ پیر دھوتے وقت جو پانی نیچے گرتا یہ لوگ اپنے ہاتھوں پر لے لیتے، اور جو نبی کے وضو کا پانی ہاتھوں پر لگتا کوئی اس کو اپنی آنکھ سے لگا لیتا، کوئی اس کو اپنے سر پر پھیر لیتا، کوئی اس کو اپنے جسم پر مل لیتا، اور ہر ایک کا یہ ماننا تھا کہ نبی کے وضو کے پانی سے زیادہ مقدس اور بابرکت کوئی پانی ہو نہیں سکتا۔ اس لیے اس پانی کا ایک قطرہ صحابہ کرام نے زمین پر نہیں گرنے دیا۔ عبد الرحمن ابن ابی قراد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں یہ منظر دیکھتا رہا کہ آقا وضو کر رہے ہیں اور وضو کا پانی نیچے نہیں گر رہا ہے، آپ کے صحابہ ہاتھوں میں لے کر کے اس کو اپنے چہرے پر مل رہے ہیں، اپنے جسم پر مل رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے لگا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا وضو کر لیا، کسی کو منع نہیں کیا۔ جب آپ وضو سے فارغ ہو گئے تو فرمانے لگے ما حملکم علی ھذا، اے میرے صحابہ تم نے میرے وضو کے پانی کو ہاتھوں پر لے کے کبھی آنکھوں سے لگایا، کبھی چہرے پر ملا، کبھی جسم پر پھیر لیا، یہ بتاؤ کہ ما حملکم علی ھذا، تم نے میرے وضو کے پانی کے ساتھ یہ برتاؤ کیوں کیا؟
یہ عمل کیوں کیا؟ تو صحابہ نے سادہ سا جواب دیا اور فرمایا حب اللہ و رسولہ، اے اللہ کے نبی، ہم نے آپ کے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیا، ہاتھوں پر لے کے آنکھوں سے لگایا، سر پر ملا، چہرے پر پھینک لیا، صرف اس لیے تاکہ دنیا والوں کو یہ بتا سکے کہ ہم اللہ سے اور اس کے رسول سے سچی محبت رکھتے ہیں۔ اس کے سوا ہمارا کوئی مقصد نہیں تھا، ہم تو محبت کے اظہار میں ایسا کر رہے ہیں۔ میرے دوستو اب سنو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو آؤ محبت کرنے کا طریقہ میں تم کو سکھاتا ہوں۔ اے آقا، آپ سے محبت کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ مسلمانوں سنو ایک ایک چیز اور دیکھو، اس میں پیغام بھی چھپا ہوا ہے اور اس میں تربیت بھی موجود ہے۔ آقا کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ جو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے اس کو اپنے اندر 3 خوبیاں پیدا کرنی چاہیے۔ جس نے یہ 3 خوبیاں پیدا کر لی وہ مجھ سے محبت کرنے والوں میں شامل ہو جائے۔ ابھی آپ نے کہا کہ ہم نبی کریم علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، کیوں نہیں کرتے ہو؟ نہیں کرتے؟ دیکھو نبی طریقہ بتاتے ہیں، فرماتے 3 خوبیاں اپنے اندر پیدا کر لو، مجھ سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے سینے پہ نظر ڈالنی چاہیے اور اپنے دامن میں جھانکنا چاہیے کہ یہ 3 خوبیاں ہمارے اندر ہیں کہ نہیں ہیں۔ نماز پڑھو فرض ہے، روزے رکھو فرض ہے، پیسہ ہے حج کرو، زکات دو فرض ہے، لیکن اللہ اور نبی سے محبت کرنے والے کب بنو گے؟ جب تمہارے اندر 3 خوبیاں۔ میں ان 3 خوبیوں میں سے ایک ایک کو ذکر کروں گا، لیکن میری شرط ہے اور وہ شرط یہ ہے کہ خدا کو حاضر و ناظر جان کر اس بات کا عہد کرو کہ ہم اپنے اندر ان 3 خوبیوں کو پیدا کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلی خوبی فرماتے ہیں من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ او یحبہ اللہ ورسولہ فلیصدق حدیثہ اذا حدث۔ فرماتے ہیں اگر تو یہ چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والوں میں تیرا نام بھی جڑ جائے، محبت کرنے والوں میں تیرا نام بھی شامل ہو جائے، تو 3 کام کر، نماز پڑھ، روزہ رکھ، حج کر، زکات دے، اس کے علاوہ 3 کام اور کر۔ ان میں سے پہلا کام یہ ہے کہ تو اس بات کا عہد کر لے کہ زندگی کے آخری سانس تک جب بھی بولے گا تو ہمیشہ سچ بولے گا۔ اگر تو ہمیشہ سچ بولے گا تو اللہ کے نبی سے محبت کرنے والوں میں تیرا نام شامل ہو جائے۔ تیرے سامنے مسلمان کھڑا ہو تب بھی سچ بول، ہندو سے بات کر رہا ہو تب بھی سچ بول، سکھ سے بات کر تب بھی سچ بول، عیسائی سے بات کر تب بھی سچ بول۔ ہر ایک سے بات کرتے ہوئے سچ بولے گا تو نبی سے محبت کرنے والوں میں تیرے نام کو شامل کر دیا جائے۔ تو نماز بھی پڑھتا ہے، تو روزہ بھی رکھتا ہے، تو حج بھی کرتا ہے، تو زکات بھی دیتا ہے، لیکن جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اپنوں سے بھی جھوٹ بولتا ہے، غیروں سے بھی جھوٹ بولتا ہے۔ تو یاد رکھ، کبھی لوگوں کے دلوں میں تیری محبت اور تیری عظمت نہیں بیٹھ سکتی۔ میں تم سے پوچھتا ہوں مسلمانوں، اگر ہم ہندو سے، سکھ سے، عیسائی سے ہمیشہ سچ بولنے کی کوشش کریں تو بتاؤ لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت بیٹھے گی کہ نہیں بیٹھے گی؟ بولو بھائی۔ اور اسلام کا سر بلند ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ دیکھو ہمیشہ ایک بات کا خیال رکھو، اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، دین کا کام کرتے ہیں، خدا کی عبادت کرتے ہیں تو یہ ہمارا عمل ہے، لیکن ہمارے ان نیک اعمال سے کوئی ہندو کوئی غیر کبھی متاثر نہیں ہوگا۔ اگر ہندو متاثر ہوگا تو ہمارے کردار سے متاثر ہوگا، ہمارے کیریکٹر سے متاثر ہوگا، ہمارے اخلاق سے متاثر ہوگا، اور وہ یہ دیکھے گا کہ نمازی تو بہت پکے ہیں یہ،
حج بھی کر چکے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، مگر یہ دیکھو کہ یہ سچ بولتے ہیں کہ نہیں بولتے. تھوڑے سے پیسے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، اپنا ایمان بیچ دیتا ہے، تو تیرا نام نبی سے محبت کرنے والوں کی شامل نہیں ہو سکتا. اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، اسلام زور زبردستی سے نہیں پھیلا، اسلام ظلم اور جبر سے نہیں پھیلا، اسلام تو بہترین اخلاق اور عمدہ کردار سے پھیلا. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کے ارد گرد ہندو بھائی رہتے ہیں. اگر ہندو بھائیوں کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ مسلمان اپنی گردن تو کٹا سکتا ہے لیکن کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، تو بتاؤ وہ آپ سے دوستی کرنے میں فخر محسوس کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اور جب آپ بھی دھوکہ دو گے، آپ بھی بے ایمانی کرو گے، آپ بھی جھوٹ بولو گے، تو پرائے ہیں، اپنے بھی دشمن بن جائے. میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں، دیکھو سچ میں کتنی طاقت ہے. یو پی کا ایک شہر ہے، آپ نے نام سنا ہوگا، جو علماء ہیں وہ تو جانتے ہیں، سہارنپور. سہارنپور کے ایک گاؤں میں آزادی سے پہلے ایک جھگڑا ہوا. اور جھگڑا کیا ہوا؟ ایک مسجد تھی، مسجد کے برابر میں ایک پلاٹ تھا. ہندو کہتے تھے یہ پلاٹ مندر کا ہے، مسلمان کہتے تھے یہ تو مسجد سے ملا ہوا ہے، یہ مسجد کا پلاٹ ہے. دونوں میں جھگڑا ہوا، ایک طرف ہندو کھڑے دوسری طرف مسلمان کھڑے، مسجد اور مندر کا کیس بن گیا. معاملہ گیا سہارنپور شہر کی عدالت میں. کورٹ میں انگریز جج بیٹھا ہوا تھا. اس نے دونوں پکش کو بلایا، مسلم پکش کو بھی اور ہندو پکش کو، اور دونوں سے بات کی. اس نے ہندوؤں سے کہا تم کہتے ہو مندر کی جگہ ہے، تمہارے پاس کوئی پیپر ہے زمین کا؟ تو وہ کہتے ہیں پیپر کچھ نہیں ہے مگر زمین مندر کی ہے. مسلمانوں سے پوچھا تم کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگے صاحب یہ تو مسجد کی جگہ ہے، مسجد سے بالکل ملی ہوئی ہے. تو جج نے پوچھا تمہارے پاس کوئی پیپر ہے جگہ کا؟ پیپر ہمارے پاس بھی نہیں ہے لیکن جگہ مسجد کی ہے. اب وہ بہت پریشان ہوا کہ فیصلہ کیا ہو. ہندو کہتے ہیں جگہ مندر کی ہے، پیپر ان کے پاس بھی نہیں. مسلمان کہتے ہیں جگہ مسجد کی ہے، پیپر ان کے پاس بھی نہیں. وہ بڑا پریشان بیٹھا تھا. تو ہندو بولے، دیکھو ہندو بولے مسلمان نہیں، ہندو بولے کہ صاحب گاؤں کی فلاں مسجد میں ایک مولانا صاحب رہتے ہیں، بہت بوڑھے آدمی ہیں، وہ گاؤں کی زمینوں سے خوب واقف ہیں، آپ ان کو بلا لو اور وہ جو کہیں گے ہم ان کی بات کو مانیں. جج نے پولیس بھیجی کہ جاؤ فلاں مولانا صاحب کو لے کر کیا. مولانا صاحب نے کہہ دیا میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ میں نے قسم کھا رکھی ہے کہ میں کسی انگریز کا چہرہ نہیں دیکھوں، اس لیے جا کے کہہ دو جج سے میں نہیں آ سکتا. وہ جج سمجھدار تھا، اس نے کہا کہ نہیں مولانا صاحب کے پاس جاؤ پھر اور ان سے کہو کہ آپ کے آئے بغیر مسئلہ حل نہیں ہوگا. آپ جب میرے چیمبر میں آئیے گا تو پیٹھ میری طرف کر لیجئے گا، منہ دوسری طرف کر لیجئے گا، تو آپ کی نظر میرے اوپر نہیں پڑے گی لیکن مسئلہ حل ہو جائے گا. تو مولانا صاحب نے یہ شرط مان لی. مولانا تشریف لائے. سننے کی بات ہے، دیکھو سچائی میں کتنی قوت ہوگی. مولانا تشریف لائے اور انگریز جج کی طرف پیٹ کر کے کھڑے ہو گئے. اس نے پوچھا مولانا آپ کے گاؤں کی فلاں مسجد ہے؟ کہاں جانتا ہوں. مسجد کے برابر میں ایک پلاٹ ہے، اس پر جھگڑا ہے. مندر ہندو کہتے ہیں مندر کا ہے، مسلمان کہتے ہیں مسجد کا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کے کہنے پر فیصلہ ہو. مولانا صاحب تھوڑی دیر چپ رہے، پھر کہتے ہیں کہ مجھے پالنے والے کی قسم، میں بھری عدالت میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ وہ زمین، وہ پلاٹ مسجد کا نہیں ہے بلکہ مندر کا ہے. اور مولانا کے اس فیصلے پر عدالت میں کورٹ میں فیصلہ کر دیا اور وہ جگہ مندر کو دی. مسلمان بہت ناراض ہوئے کہ یہ بڈھا سٹھیا گیا اور اس نے ہماری جگہ مندر کو دے دی. لیکن ہوتا کیا ہے، جب مولانا کمرے عدالت سے باہر نکلے تو جو عدالت کے کمرے میں ہندو تھے انہوں نے مولانا کو گھیر دیا اور مولانا سے کہا ہم ایک درخواست آپ سے کرنا چاہتے ہیں.
کہو کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگے مسلمان بہت ناراض ہے آپ سے، اور یہ معاملہ تھا مندر اور مسجد کا، ہم جانچ رہے تھے آپ کو، ہم نے دیکھا کہ مندر اور مسجد کے اس نازک موقع پر بھی آپ نے سچائی کے دامن کو مضبوطی سے تھاما ہے۔ جو دین و دھرم زندگی کے ہر قدم پر انسان کو سچائی پر عمل کرنے کی دعوت دیتا ہو، وہ دین اس قابل ہے کہ اسے قبول کر لیا جائے۔ مولانا ہم سب کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہیں۔ میرے دوستوں ساتھیوں، دیکھو یہ سچائی کی طاقت ہے، اور آج مسلمان نبی کے بتائے ہوئے کردار کو، آپ کی بتائی ہوئی تعلیمات کو بھول چکا ہے، اور پھر کہتا ہے فلاں ہمارا دشمن، فلاں ہمارا دشمن، فلاں ہمارا دشمن۔ میں آج اس اسٹیج سے کہتا ہوں مسلمانوں تمہارا کوئی دشمن نہیں، بی جے پی تمہاری دشمن نہیں، فرقہ پرست تمہارے دشمن نہیں، ہندو تمہارے دشمن نہیں، تمہارے پڑوسی تمہارے دشمن۔ دشمن کون ہے تمہارا؟ اللہ کیا کہتا ہے، غور کرو۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اللہ رب العزت کہتا ہے کہ جتنی مصیبتیں آ رہی ہیں، جتنی پریشانیاں تمہارے اوپر آتی ہیں، وہ کسی دشمن کی وجہ سے نہیں آتی، وہ خود تمہاری اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ تم اپنے کردار کو درست کرو، اپنے اعمال کو درست کرو، اور پھر دیکھو رب ذوالجلال کے رحمت کے دروازے کیسے کھلتے ہیں۔ مسلمانوں آؤ ہم طے کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم جب بھی بولیں گے ہمیشہ سچ بولیں گے۔ ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ سامنے والا ہندو ہے کہ مسلمان ہے، سکھ ہے کہ عیسائی ہے۔ جب بھی کسی انسان سے گفتگو کریں گے ہم سچ بولیں گے، اور کسی نقصان اور کسی فائدے کی وجہ سے کبھی جھوٹ کا سہارا نہیں دیں۔ میں جانتا ہوں اس بات کو کہ بہت سے موقع پر لوگ جھوٹ بولتے ہیں نقصان سے بچنے کے، اور بہت سے موقع پر لوگ جھوٹ بولتے ہیں فائدے کو حاصل کرنے کے۔ لیکن مسلمانوں، میرا اور تمہارا ایمان ہے کہ نفع نقصان کا مالک تو اللہ ہے۔ تیرا جھوٹ تجھے نقصان سے بچا نہیں سکتا، اور تیرا جھوٹ تجھے فائدہ دلا نہیں سکتا۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے، دیکھو غور کرو، خدا سچائی کی تعلیم دیتا ہے، اور کیا کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللہ کہتا ہے اے ایمان والوں، جب بھی کہو درست اور سچی بات کہو، جب بولو تو صحیح بات زبان سے نکالو، جھوٹ مت بولو، دھوکہ دہی مت کرو، غلط بات زبان سے۔ اے اللہ، اگر ہم سچ بولیں گے اور صحیح بات ہی زبان سے نکالیں گے تو ہمیں ملے گا کیا؟ فرماتا ہے تمہیں دو طرح کے انعامات سے میں مالا مال کروں گا۔ سب سے پہلا انعام اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم۔ سب سے پہلا انعام، تم جب ہمیشہ سچ بولو گے اور صحیح اور درست بات زبان سے نکالو گے تو اللہ فرماتا ہے میں اس کی برکت سے تمہارے بہت سے بگڑے ہوئے کاموں کو بنا دوں گا۔ یصلح لکم اعمالکم، اور سچائی کی برکت سے کیا کہتا ہے دوسرا انعام ویغفر لکم ذنوبکم، اور جب تم ہمیشہ سچ بولو گے اور صحیح بات زبان سے نکالنے کی کوشش کرو گے تو میں اس کی برکت سے تمہارے بہت سے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آؤ ہم طے کریں کہ انشاءاللہ جب بھی بولیں گے سچ بولیں گے، اور جب سچ بولو گے اور جب سچ بولو گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کی فہرست میں خدا تمہارے نام کو شامل کر۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، دوسری خوبی
فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والوں میں شامل ہو صلی اللہ علیہ وسلم، تو اپنے اندر 3 خوبیاں پیدا کرو. اس میں سے دوسری خوبی فرماتے ہیں وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ. دوسری خوبی ہے تم نماز روزہ حج زکوٰۃ کرتے ہو، کرتے رہو، لیکن یہ خوبی پیدا کرو تو خدا اور رسول سے محبت کرنے والوں میں تم شامل ہو جاؤ. وہ کیا ہے دوسری خوبی؟ فرماتے ہیں تم اس بات کا عہد کر لو کہ زندگی کے آخری سانس تک جب کسی کا کوئی حق، کسی کا کوئی پیسہ، کسی کی زمین کا کوئی حصہ، کسی کے گھر کا کوئی کونا تمہاری طرف نکلے گا تو ایک ایک پیسے کا حساب کر کے اس کے حق کو ادا کرو. جو غیروں کے حق کو ادا کرے اور حقدار تک اس کے حق کو پہنچا دے تو خدا اپنے نبی سے محبت کرنے والوں کی فہرست میں اس کے نام کو شامل کر. کس کا حق تمہاری طرف نکل رہا ہے؟ یاد رکھو حق حق ہے، چاہے ہندو کا ہو، چاہے مسلمان کا ہو، چاہے سکھ کا ہو، چاہے عیسائی کا ہو. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر آج مسلمان ہندوؤں کا حق ادا کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے اور جس کی طرف جس ہندو کا حق نکلتا ہو اس کو ادا کر دے تو بتاؤ ہندوؤں کے دلوں میں محبت پیدا ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اور جب ہم حق لوگوں کا دبائیں گے، حق تلفی کریں گے اور حق ماریں گے تو ہندو کیا ہمارے اپنے بھی ہمارے دشمن ہو گئے. میرے دوستوں اور ساتھیوں، آج حق تلفی کا گناہ مسلمانوں میں عام ہوتا جا رہا ہے اور پھر روتا ہے مسلمان کہ دشمن ہمیں برباد کر رہے ہیں. یاد رکھو جب اللہ اور اس کے نبی کی تعلیمات کو ہم چھوڑیں گے تو اللہ اپنے دشمنوں کو ہمارے اوپر مسلط کرے. فرمایا وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ. جس کا بھی جو حق، جو پیسہ، جو زمین تیری طرف نکلتی ہے تو اس کو ادا کر دے تو نبی سے محبت کرنے والوں میں تو شامل ہو جائے. میرے دوستوں اور ساتھیوں، ایک شخص نماز بہت پڑھتا، ہر سال حج کرنے جاتا ہے، حافظ ہے، دیندار مانا جاتا ہے، لیکن وہ حق ادا کرنے میں کوتاہی کرتا ہے. بھائیوں کا حق نہیں ادا کر رہا، بہنوں کا حق دبائے بیٹھا ہے، ہندوؤں کا حق، پڑوسیوں کا حق، سکھوں عیسائیوں کا حق دینے میں کوتاہی کر رہا ہے. یاد رکھو ایسے شخص کی کوئی نیکی کل میدان محشر میں اس کو خدا سے بچانے میں کام نہیں آئے گی. خدا کی پکڑ سے اس کی کوئی نیکی اسے بچا نہیں سکے. اللہ رب العزت کسی انسان کے حق کو مارنے والے کو کبھی معاف نہیں کرے گا. حدیث شریف میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کا حق مار کے دنیا سے جائے گا تو اللہ کہتا ہے میں بڑا ارحم الراحمین ہوں، میں بڑا معاف کرنے والا ہوں، تو نے میرا حق مارا ہے میں تجھے معاف کر سکتا ہوں. لیکن جب کوئی کسی بندے کا حق مار کے جاتا ہے تو خدا کہتا ہے تو نے میرا حق نہیں مارا، میرے بندے کا حق مارا ہے، اس لیے میرے ہاں تیرے لیے معافی کا کوئی خانہ نہیں. میرے دوستوں اور ساتھیوں، آج مسلمان اپنے خراب کردار کی وجہ سے لوگوں کی آنکھوں میں اور لوگوں کی نظروں سے گر چکا ہے. ساری دنیا میں امت ذلیل و خوار ہے صرف اپنے خراب کردار اور نبی کی تعلیمات کو چھوڑنے کی وجہ سے. آؤ ہم طے کریں کہ زندگی کے آخری سانس تک جب بھی کسی کا کوئی حق ہماری طرف نکلے گا ہم اس کو ایک ایک پیسے کا حساب کر کے انشاءاللہ ادا کریں گے. میرے دوستوں، میں ایک واقعہ سناتا ہوں. دیکھو، اللہ کے نبی کی تعلیمات اور اللہ کی تعلیمات دونوں ایک جیسی ہیں. علماء جانتے ہیں کہ قرآن کریم متن ہے اور حدیث اس کی شرح ہے. ایسا نہیں ہے کہ حدیث میں قرآن کے علاوہ کچھ اور ہے، نہیں، جو اللہ نے فرما دیا ہے نبی نے بھی اسی کی تشریح کی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے حدیث. اللہ رب العزت کیا کہتا ہے؟ فرماتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها.
اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ جس کا جو حق اور جو امانت تمہارے پاس ہے اس کی امانت کو ادا کرو۔ میرے دوستو، اس آیت کے اس ٹکڑے کے نزول کا ایک واقعہ محدثین مفسرین نے ذکر کیا ہے۔ میں اس واقعے کو ذکر کر کے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدا آسمانوں سے اپنے نبی کو یہی تعلیم دے رہا ہے کہ جس کا حق ہے ادا کر دو، چاہے وہ حق ہندو کا ہو چاہے مسلمان کا ہو۔ سامنے والے کا دین و دھرم کچھ بھی ہو، اس کا حق ہے، اس کو دیجیے۔ واقعہ کیا ہے؟ غور سے سنو، دیکھو اللہ کی تعلیمات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے وقت مکے کو فتح کرتے ہوئے مسجد حرام میں پہنچے۔ مسجد حرام میں پہنچ کر کے آپ نے فرمایا کعبۃ اللہ کو کھولو، تو پتہ چلا کعبۃ اللہ کے دروازے پر تالا پڑا ہوا۔ آپ نے فرمایا اس کی چابی عثمان ابن طلحہ کے پاس ہے۔ عثمان ابن طلحہ اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے، کافر تھے۔ فرمایا عثمان ابن طلحہ کے پاس ہے، جاؤ عثمان سے اس کی چابی لے جاؤ۔ صحابہ کرام دوڑے اور عثمان ابن طلحہ سے چابی لی اور نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دی۔ کس کی چابی؟ کعبۃ اللہ کے دروازے کی چابی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ہاتھ میں لیے ہیں چابی۔ آپ کے پاس ابو بکر بھی ہیں، وہ چاہتے ہیں یہ چابی مجھے مل جائے۔ عمر بھی ہیں، وہ چاہتے ہیں چابی مجھے مل جائے۔ علی بھی ہیں، وہ چاہتے ہیں چابی مجھے مل جائے۔ عثمان غنی بھی ہیں، وہ چاہتے ہیں چابی مجھے مل جائے۔ لیکن اللہ کے نبی سوچ رہے ہیں چابی کس کو دوں۔ اتنے میں یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ فرماتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها۔ اے نبی، یہ چابی آپ نے ابو بکر سے نہیں لی ہے، یہ چابی آپ نے عمر فاروق سے نہیں لی ہے، یہ چابی آپ نے عثمان غنی سے نہیں لی ہے، یہ چابی آپ نے علی المرتضیٰ سے نہیں لی ہے، یہ چابی تو عثمان ابن طلحہ سے لی ہے۔ وہ اگرچہ کافر ہیں لیکن ان کی امانت ہے، اگر آپ کو دینا ہے تو عثمان ہی کو دیجئے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں دے سکتے۔ دیکھو، امانت کسی اور تک نہیں پہنچ سکتی، امانت جس کا حق ہے اسی کو پہنچے۔ آپ نے فرمایا جاؤ عثمان ابن طلحہ کو بلاؤ۔ عثمان ابن طلحہ بہت ناراض تھے کہ ان سے کعبۃ اللہ کی چابی چھینی گئی تھی۔ آپ نے انہیں بلوایا اور کہا عثمان، یہ آیت نازل ہو گئی ہے، لو یہ چابی تمہارے پاس تھی، تمہارے ہی پاس رہے گی اور قیامت تک اب تمہارے خاندان سے یہ چابی کوئی نہیں دے سکتا۔ عثمان بڑے خوش ہوئے اور عثمان خوشی میں اچھلنے لگے کہ لو چابی پھر مجھے واپس کر دی۔ جو دین و دھرم اور جو نبی امانت کو ادا کرنے میں اتنا محتاط ہو، وہ اس قابل ہے کہ اس کے دین کو قبول کر لیا جائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ مسلمانوں، یہ طریقہ تھا اور یہ لائن تھی دین کو پھیلانے کی۔ آج ہم نے اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو، اپنی سوچ و فکر کو خراب کر لیا اور یہ سمجھتے ہیں کہ ساری دنیا ہماری دشمن ہو گئی۔ اگر لوگ ہمارے دشمن ہیں تو صرف اس لیے کہ ہم نے نبی کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ آؤ آج سے طے کریں کہ جب کسی کا کوئی حق ہماری طرف نکلے گا ہم اس کو پہلی فرصت میں ادا کریں گے انشاءاللہ۔ کسی کو شکایت کا موقع نہیں دیں گے، ہندو ہو مسلمان ہو، اپنا ہو پرایا ہو، کسی کو کبھی شکایت کا موقع دے کر کے اپنے نام اعمال میں گناہوں کو نہیں لکھوائیں گے۔ جس کا جو حق بنے گا انشاءاللہ پہلی فرصت میں اس کو ادا کر دیں گے۔ آسام کے لوگوں، آپ نے جانا ہوگا کہ NRC کے موقع پر بہت سی مسلم خواتین کا نام صرف اس لیے فہرست میں آنے سے وہ رہ گیا تھا کہ ان کے باپ نے، ان کے بھائیوں نے انہیں اپنی جائیداد سے ان کا حصہ نہیں دیا تھا، ان کو محروم کر دیا تھا۔
یاد رکھو آج وہ عورتیں محروم ہوئی، خدا کے ہاں ان بچیوں کو محروم کرنے والے خدا کی رحمت سے محروم رہے۔ یہ مذاق ہے، شریعت کا مسلمان شریعت کا نام لیتا ہے اور دوسروں کا حق کھائے گا تو بتاؤ خدا کی رحمت کے دروازے کیسے کھلیں؟ بچیوں کا حق، اور خاص طور پر میں کہتا ہوں بھائیوں سے کہ باپ کے مرنے کے بعد تم نے باپ کی جائیداد کو تقسیم کر لیا، بہن کھڑی منہ تک رہی ہے، تم نے اس کو اس میں سے ایک آنا بھی نہیں کیا، بتاؤ خدا وہ کیا جواب تھا؟ اور آج اللہ دنیا میں بھی پکڑ رہا ہے اور کل میدان محشر میں بھی پکڑ رہا ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، حق تلفی کا گناہ ایک ایسا گناہ ہے جو انسان کی نیکیوں کو بربادی کے گھاٹ اتار دیتا ہے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا خدا کی ناراضگی کے سوا۔ آؤ ہم طے کریں کہ جب بھی جس کا جو حق ہماری طرف نکلے گا انشاءاللہ اس کو مکمل حساب کے ساتھ موت سے پہلے ادا کریں گے انشاءاللہ۔ میرے دوستوں، جو آدمی کسی کا حق لے کر کے مرا کرتا تھا تو ہوتا کیا تھا؟ غور کرو، دیکھو، ایک ایک چیز ہے، میں رات بھر بیان کرتا رہا ہوں، تم سنتے رہو، لیکن میں یہ چاہتا ہوں تمہاری عقل، سوچ اور فکر کو صحیح راہ دکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کسی کی موت ہو جاتی تو لوگ اپنے مرنے والے کا جنازہ لے کر کے مسجد نبوی میں آتے اور ہر ایک یہ چاہتا کہ آقا میرے اس رشتہ دار کی نماز جنازہ پڑھا۔ کیوں؟ صحابہ کو یقین تھا کہ جس کی نماز جنازہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا دیں گے خدا اس کی مغفرت فرما دے گا۔ لیکن آقا کیا کرتے تھے؟ آگے بڑھتے تھے اور نماز پڑھانے سے پہلے پوچھتے اس مرنے والے کی گردن پر کسی کا حق تو نہیں ہے؟ اگر پتہ چلتا کہ یہ کسی کا حق اپنی گردن پر لے کر کے گیا ہے تو آپ پیچھے ہٹ جاتے، فرماتے میں اس کی نماز نہ پڑھوں گا نہ پڑھاؤں گا۔ صلو علی صاحبکم، تم اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھو، اس کو دفن کرو۔ کیا مطلب؟ آقا نے نماز پڑھانے سے انکار کر دیا، گویا مغفرت کے دروازے جو بند ہیں وہ کبھی نہیں کھلیں گے، اور رحمت جو خدا کی روٹھی ہے اس سے یاد رکھو اس کو منانے میں یہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ نبی نے نماز پڑھانے سے انکار کر دیا، گویا اس کے لیے مغفرت کے دروازے بند ہو گئے اور نجات کی راہیں نہیں کھلیں گی۔ اس لیے میرے دوستوں اور ساتھیوں، آؤ ہم طے کریں کہ جس کا جو حق ہماری طرف نکلے گا انشاءاللہ اس کو پہلی فرصت میں ادا کریں انشاءاللہ۔ تیسری خوبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم مجھ سے محبت کرنے والے بننا چاہتے ہو تو اپنے اندر 3 خوبیاں پیدا کرو۔ نیکیاں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تو کرتے رہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ 3 خوبیاں پیدا کرو۔ پہلی خوبی یہ کہ جب بھی بولو تو سچ ہو۔ دوسری خوبی یہ کہ جب کسی کا کوئی حق تمہاری طرف نکلے تو اس کو پورے حساب سے ادا کرو۔ اور تیسری خوبی کیا؟ وَلْيُحْسِنْ جَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، فرماتے ہیں تو نماز بھی پڑھ، روزہ بھی رکھ، حج بھی کر، زکوٰۃ بھی دے، لیکن اپنے اندر ایک تیسری خوبی پیدا کر۔ وہ تیسری خوبی یہ ہے کہ جس کا دروازہ تیرے دروازے سے ملا ہے، جس کی دیوار تیری دیوار سے ملی ہے، وہ تیرا پڑوسی ہے۔ اگر تو نبی سے محبت کرنے والا بننا چاہتا ہے تو یہ عہد کر لے کہ زندگی کے آخری سانس تک اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے کبھی اپنے پڑوسی کے دل کو ٹھیس نہیں پہنچا۔ مسلمانوں، تمہارا پڑوسی مسلمان بھی ہو سکتا ہے، تمہارا پڑوسی ہندو بھی ہو سکتا ہے، تمہارا پڑوسی عیسائی بھی ہو سکتا ہے، تمہارا پڑوسی سکھ بھی ہو سکتا ہے۔ نبی کی دین و دھرم کا تذکرہ نہیں کرتے، صرف یہ فرماتے ہیں جس کی دیوار تیری دیوار سے ملی ہے، جس کا دروازہ تیرے دروازے کے قریب ہے، وہ تیرا پڑوسی ہے، چاہے اس کا دین و دھرم کچھ بھی ہو، چاہے اس کا رنگ و نسل کچھ بھی ہو، چاہے اس کی زبان کچھ بھی ہو، چاہے اس کی قومیت اور برادری کچھ بھی ہو، وہ تیرا پڑوسی ہے۔ اور اگر تو نبی سے محبت کرنے والا بننا چاہتا ہے تو اپنے اس پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کر۔ مسلمانوں، آج ہمارے آس پاس بسنے والے ہمارے ہندو بھائی
ہم سے ناراض ہے. کیوں؟ ہم نے پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرنا چھوڑ دیا. ہم کیا دیکھتے ہیں؟ اگر کسی پڑوسی سے ہمارا جھگڑا ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ ہمارے ہاں نہیں آتا تو ہم بھی اس کے ہاں نہیں جاتے. یہ ہم سے نہیں بولتا ہم بھی نہیں بولتے. یہ ہماری مدد نہیں کرتا ہم بھی نہیں کرتے. لیکن یاد رکھو، اگر وہ گناہ کر رہا ہے تو ہمارے لیے گناہ کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ وہ اگر نہیں آ رہا ہے خدا کے ہاں اس کی پکڑ ہوگی. وہ اگر ہمارے ساتھ حسن سلوک نہیں کر رہا ہے خدا کے ہاں اس کی پکڑ ہوگی. لیکن ہمارے لیے اس کی وجہ سے حسن سلوک کو چھوڑنا اور اس کے حقوق کو پامال کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آج مسلمان اپنے پڑوسی کی اگر مدد کرنے والا بن جائے تو یاد رکھو بہت سے اختلافات خود بخود ختم ہو جائیں. ابھی امریکہ اور برطانیہ سے میرے پاس 2 فون آئے. میں وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ایک فون برطانیہ سے آیا اور ایک امریکہ کے کسی شہر سے آیا، اور دونوں نے ایک ہی بات کہی کہ صاحب یہ کرونا پھیل رہا تھا، ہمارے پڑوس میں عیسائی تھے، ان میں سے کسی ایک کا انتقال ہو گیا کرونا میں، تو گھر کے لوگ گھر میں تالا لگا کر کے اس کی ڈیڈ باڈی کو گھر کے اندر چھوڑ کر بھاگ گئے. کوئی قریب نہیں گیا. ہمیں پتہ چلا، مسلمانوں نے کہا ہمیں پتہ چلا، تو ہم نے جا کر کے تالا توڑا، اس کو وہاں سے نکالا اور گورنمنٹ کو اطلاع کی، اور پھر اس کی ڈیڈ باڈی کو لے کر کے قبرستان گئے اور بہت عزت کے ساتھ ان کے طریقے کے مطابق ڈیڈ باڈی کو دفن کر دیا. اس کا اثر کیا ہوا دیکھو. کہتے ہم نے صرف یہ ایسا اس لیے کیا کہ وہ ہمارے پڑوسی تھے. ان کے گھر والوں کو جب پتہ چلا کہ مسلمان پڑوسیوں نے یہ کیا ہے تو وہ ہمارے پاس اگلے دن آئے اور کہنے لگے کہ ہم تو ڈر کے مارے بھاگ گئے تھے، لیکن آپ لوگوں نے انسانیت کا جو ثبوت دیا ہے، ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ ہم آپ کا شکریہ کیسے ادا کریں. میں نے کہا پھر آپ لوگوں نے کیا جواب دیا؟ تو وہ کہتے ہم نے یہ جواب دیا کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، یہ تو ہمارے آقا نے ہمیں پڑوسیوں کے حقوق سکھائے، ہم نے ان پر عمل کیا ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. تو وہ عیسائی کیا کہنے لگے جن کے آقا، جن کے نبی ان کو یہ تعلیم دیتے ہوں، وہ لوگ اس قابل ہیں کہ ان کو اپنا آئیڈیل بنایا جائے. اے مسلمانوں، ہمیں بھی کلمہ پڑھا کر کے مذہب میں داخل کرو. دیکھو یہ پڑوسیوں کے حقوق ہیں اور آج ہم اس کو بھلا چکے ہیں. اسی ہندوستان میں جب کوئی مسلمان اپنے مذہب پر عمل کرتے ہوئے اپنے کسی ہندو پڑوسی کے ساتھ مشکل میں، پریشانی میں، بیماری میں اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اس سے اچھا سلوک کرتا ہے تو ہندوستان کے اخبارات میں بھی اس کا چرچا ہوتا ہے. اور تمہارے دل میں تو یہ ہو کہ چرچا ہو یا نہ ہو، سوشل میڈیا پہ آئے یا نہ آئے، مجھے تو اپنے نبی کی تعلیم پر عمل کرنا ہے. یاد رکھو خدا لوگوں کے دلوں میں خود بخود تمہارے لیے محبت کا جذبہ پیدا کرتا ہے، اور آج مسلمان اس کو بھول چکا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ ہم آزاد ہیں، جو چاہے کریں. میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ معمولی چیز نہیں ہے پڑوسیوں کے حقوق. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، فرمانے لگے واللہ لا یؤمن، خدا کے قسم مؤمن نہیں ہے، واللہ لا یؤمن، خدا کے قسم مؤمن نہیں ہے، واللہ لا یؤمن، خدا کے قسم مومن نہیں ہے. صحابہ کہتے ہیں ہم گھبرا گئے، کون مومن نہیں ہے جس کے بارے میں آقا بار بار کہہ رہے ہیں مومن نہیں ہے. قیل من یا رسول اللہ، پوچھا گیا اے اللہ کے نبی کون مومن نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا الذی لا یؤمن جارہ بوائقہ،
فرمایا وہ شخص مومن نہیں ہے جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہے، چاہے وہ ہندو پڑوسی ہو چاہے مسلمان پڑوسی۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آؤ ہم طے کریں کہ انشاءاللہ ہم نبی کی ان تعلیمات پر عمل کریں گے اور پیغام امن کو عام کریں گے۔ اور یاد رکھو یہ ہندوستان کی سرزمین وہ سرزمین ہے کہ جس نے انقلاب کا دور دیکھا ہے۔ 7 سمندر پار سے آنے والا تن کا گورا من کا کالا انگریز جب ہندوستانیوں کو اپنا غلام بناتا ہے تو ہندوستانی اس کے مقابلے پر کھڑے ہوتے ہیں۔ ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سب ایک پلیٹ فارم پر آتے ہیں، کیوں؟ انگریز سے آزادی حاصل کرنے کے لیے۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی نے جمعیت علماء ہند کے پلیٹ فارم سے نعرہ لگایا کہ دیش کی آزادی کے لیے ہم ہندوؤں کو بھی ساتھ لیں گے، عیسائیوں کو بھی ساتھ لیں گے، سکھوں کو بھی ساتھ لیں گے اور سب کو ساتھ لے کر انگریزوں کے مقابلے میں میدان میں آئیں گے۔ مسلمانوں اور ہندوستانیوں سنو، جب سب ایک جٹ ہو کر میدان میں آئے تو انگریز جیسی طاقت کو بھی ہندوستان سے بھاگنے پر مجبور ہونا پڑا۔ اگر ہم آپس میں لڑیں گے اور آپس میں ہمارا ایک دوسرے سے اختلاف ہوگا تو یاد رکھو کل بھی ہم غلام بنے تھے اور پھر آئندہ بھی ہم دوسری طاقتوں کے غلام بن جائیں گے۔ ہم آزاد ہیں، آزاد ہی رہنا چاہتے ہیں، اور اس ملک میں ہندو اور مسلمان کوئی چیز نہیں ہے، ہندوستانی ہے۔ آپ ملک سے باہر جاؤ، آپ کا پاسپورٹ انڈین ہے، آپ ہندو ہو یہ کوئی نہیں دیکھے گا، آپ مسلمان ہو یہ کوئی نہیں دیکھے گا، آپ سکھ ہو یہ کوئی نہیں دیکھے گا، آپ عیسائی ہو یہ کوئی نہیں، آپ کے پاس انڈین پاسپورٹ ہے، آپ انڈین ہو، چاہے آپ کا دین و دھرم کچھ ہو۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آج کچھ طاقتیں ایسی ہیں ملک میں جو لڑاؤ اور حکومت کرو کی پالیسی پر عمل کر رہی ہیں اور انگریزوں کے راستے پر چلنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ہم نے مل کر کے انگریزوں کو دھکا دیا ہے جو لڑاؤ اور حکومت کرو کی پالیسی پر چل رہی ہے۔ ہم ان طاقتوں کو بھی کبھی کامیاب نہیں ہو رہے ہیں۔ ہم ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سب مل کر کے دیش کے امن کو، اس کی شانتی کو، اس کی یکجہتی کو برقرار رکھنے کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار ہیں۔ کیوں بھائی اس کے لیے تیار ہو؟ اور دیکھو ہم اور تم مسلمان ہیں، ہمارے پاس آسمانی دین ہے، ہمارے پاس خدا کی تعلیمات ہیں۔ اگر کسی ہندو بھائی سے کوئی زیادتی ہو جائے، کوئی نقصان ہمیں پہنچ جائے تو ہمیں قرآن و حدیث کی تعلیمات کی روشنی میں اسے کیسے حل کرنا ہے؟ دیکھو اللہ کیا کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ اللہ کہتا ہے برائی اور بھلائی دونوں برابر نہیں۔ اگر کسی نے تمہارے ساتھ برائی کی ہے، کسی نے تمہیں نقصان پہنچا دیا، کسی نے تمہیں پریشان کیا ہے، کسی نے تمہارے ساتھ شرارت کی ہے، تو اللہ کہتا ہے تم اس کی برائی کے بدلے میں برائی اس کے ساتھ مت کرو۔ کہ اللہ پھر ہم کیا کریں؟ فرمایا تم برائی کے بدلے میں اس کے ساتھ اچھائی کرو۔ اس نے تمہیں نقصان پہنچایا، تم اس کو فائدہ پہنچاؤ۔ اس نے تمہیں پریشان کیا، تم اس کے لیے امن کا ذریعہ بنو، سکون کا ذریعہ بنو، اس کی مدد کرو۔ اے اللہ، اگر ہم برائی کے بدلے میں بھلائی کریں گے تو ہمیں ملے گا کیا؟ فرمایا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ اگر تو برائی کے بدلے میں بھلائی کرے گا، ہندو بھائی کے ساتھ، اپنے پڑوسی کے ساتھ، اپنے پارٹنر کے ساتھ بدسلوکی کا جواب اچھے انداز سے دے گا تو خدا وعدہ کرتا ہے، کہتا ہے آج جو تیرا جانی دشمن بنا ہوا ہے میں کل اس کو تیرا جگری دوست بنا دوں گا۔ یہ تو اللہ کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ اور دیکھو وہ خدا جو انسان کے قلوب کا مالک ہے، انسان کے دل کو جدھر چاہے پھیر دے۔ جو آدمی دشمنی پر لگا ہوا ہے اللہ اس کے دل میں کب محبت ڈال دے کچھ پتہ نہیں۔
اور اللہ کب دوستوں کو دشمن بنا دے کچھ پتا نہیں۔ اس لیے میرے دوستوں اور ساتھیوں، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ امن کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ ایک دوسرے کے کام آتے ہوئے اپنی زندگی کے صبح و شام کو گزارو اور نبی کی تعلیمات پر عمل کرو۔ جب بولو تو سچ بولو، جس کا جو حق نکلے اس کو ادا کر دو، پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تمہارے علاقے کی ترقی خود بخود ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور یاد رکھو مسلمانوں، میں تم سے ایک بات اور کہتا ہوں کہ اپنی نوجوان نسل کو اور آنے والی نسلوں کو دین سے اور تعلیم سے جوڑنے کی کوشش کرو، ورنہ یاد رکھو مستقبل کی تاریکی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اگر تم نے تعلیم پر توجہ نہیں دی تو یہ آنے والی نسل کبھی بھی قوم و ملت کے لیے کامیاب ثابت نہیں ہوگی۔ ہمیں کرنا چاہے، ابھی ایک اناؤنسر صاحب کہہ رہے تھے کہ حکومت مسلم مدارس اور اداروں کے لیے غلط فیصلے کر رہی ہے اور تنگ نظری کا اظہار کر رہی ہے۔ میں کہتا ہوں مسلمانوں، میری بات کو سنو، تمہیں کسی کے محتاج ہونے کی ضرورت نہیں۔ خدا نے تمہارے بازوؤں میں قوت دی ہے، تم اپنے ادارے خود کھولو، حکومت کی امداد کے محتاج مت بنو۔ مسلم اسکول کھولو، مدرسے کھولو، اپنی گاڑی کمائی سے تمام اخراجات کرو اور اپنی نسلوں کو تعلیم سے آراستہ کرنے کی کوشش کرو۔ مجھ سے ابھی ایک ساتھی نے کان میں آ کے کہا کہ عصری تعلیم کے اداروں کی بہت کمی ہے۔ میں ایک بات اور کہتا ہوں، میرا یہ مشن ہے عصری تعلیم کو عام کرنے کا۔ جمعیت علماء کے اسٹیج سے میں اس کام کو کر رہا ہوں، لیکن ایک اہم چیز ہے جس کی طرف میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا۔ عصری تعلیم کوئی چیز نہیں، اصل چیز کیا ہے؟ آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہو بناؤ، انجینئر بنانا چاہتے ہو بناؤ، سائنسداں بنانا چاہتے ہو بناؤ، کوئی اور بہتر سے بہتر ڈگری دینا چاہتے ہو دو، لیکن صرف ہماری ایک گزارش ہے کہ اس کو سب سے پہلے دیندار بنانے کی کوشش کرو۔ اگر وہ پکا سچا مسلمان ہے اور پھر ڈاکٹر ہے، پھر انجینئر ہے، پھر سائنسداں ہے، تو یاد رکھو وہ جہاں پر بھی جائے گا اپنے دین و دھرم کو ساتھ لے کے جائے گا۔ اس لیے مسلم اسکول، مسلم کالجز، مسلم یونیورسٹیز کھولو جہاں پر عصری تعلیم اسلامی ماحول میں دینے کا نظام ہے۔ اگر آپ نے مسلم اسکول کھولا، مسلم کالجز کھولے اور آپ کے ہاں کا ماحول وہی ہے جو غیروں کے اداروں کا ہے، غیروں کے اسکولوں کا ہے، جو غیروں کے کالجوں کا ہے، تو پھر آپ میں اور غیروں میں کیا فرق ہے؟ مسلمانوں، آج امت کو ایسے مسلمان نوجوانوں کی ضرورت ہے جن کے پاس ڈاکٹریٹ کی ڈگری ہو اور ایمان کی حلاوت موجود ہو، جن کے پاس انجینئرنگ کی ڈگری ہو اور اسلامی کردار ہو، جن کے پاس جدید تعلیم ہو اور اسلامی اخلاق ہو۔ اگر آپ کا بچہ ڈاکٹر بن گیا لیکن ڈاکٹر بن کے وہ ایسے ہی دھوکہ دیتا ہے جیسے دوسرے دھوکہ دیتے ہیں، تو پھر اس کے ڈاکٹر بننے سے کیا فائدہ؟ آپ کا بچہ انجینئر بن گیا اور ایسے ہی جھوٹ بولتا ہے جیسے دوسرے جھوٹ بولتے ہیں، ایسے ہی چونا لگاتا ہے جیسے دوسرے چونا لگاتے ہیں، تو اس کی تعلیم سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے دوستو، عصری تعلیمی ادارے کھولو اور پڑھنے والے بچوں کی برین واشنگ کرو تاکہ ان کو یہ پتہ چلے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا مذہب ہمیں کس طرح زندگی گزارنے کی تعلیم دیتا ہے۔ آپ نے نام سنا ہوگا ایک ملک کا ساؤتھ افریقہ، دبئی نام سنا ہے؟ میں 2 سال پہلے ساؤتھ افریقہ گیا تھا۔ عیسائی ملک ہے، کالوں کا ملک ہے اور کالے زیادہ تر عیسائی ہیں اور بہت سے دہریہ بھی۔ میں ایک شہر میں پہنچا تو کچھ علماء مجھ سے مل جائیں
اور کہنے لگے ہم نے یہاں ایک مسلم اسکول کھولا ہے، آپ چل کے اسے دیکھ لو تب۔ میں نے کہا چلیے۔ ہم گئے تو بچے، انٹرول تھا، بچے کھیل رہے تھے، ان کا ڈریس تھا کرتا پیجامہ، اور دیکھنے ہی سے پتہ چل رہا تھا مسلمان بچے۔ میں نے کہا کہ آپ کو اس ملک میں اس ڈریس کے ساتھ، کرتے پیجامے کے ساتھ اسکول کھولنے کی اجازت مل گئی؟ کہنے لگے ہاں مل گئی۔ میں نے کہا وہ ایجوکیشن کے محکمے سے لوگ آتے ہیں جانچ کے لیے کہ ہاں آتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، کرتے رہو۔ میں نے کہا یہ کالے بھی اپنے بچوں کو لے کے آتے ہیں عیسائی؟ کہنے لگے کہ ہاں یہ بھی اپنے بچوں کو لے کے آتے ہیں۔ میں نے کہا پھر؟ کہتے ہم ان سے کہتے ہیں کہ ان کو یہاں مت داخل کرو، اپنے اسکولوں میں لے جاؤ، یہاں داخل کرو گے تو انہیں نماز پڑھنی پڑے گی، انہیں کلمہ پڑھنا پڑے گا، انہیں رمضان میں روزے رکھنے پڑیں گے۔ تو وہ ماں باپ کہتے ہیں ہم تو یہیں پڑھوائیں گے، تم چاہے نماز پڑھواؤ، ان سے کلمہ پڑھواؤ، قرآن پڑھواؤ، مگر ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ یہاں پڑھے گا تو انسان بن کے نکلے گا۔ میرے دوستو یہ کیوں؟ اس لیے کہ مذہب کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ایڈوانس ایجوکیشن اگر دی جائے، مذہب کے ماحول میں ایڈوانس ایجوکیشن اگر پڑھائی جائے تو یقیناً ایک مسلمان کے لیے فخر کی بات ہوگی۔ لیکن مذہب کو چھوڑ کر صرف تعلیم پر زور دینا یہ مسلمان کی شایع نشان نہیں ہے۔ میں اپنے جوان ساتھیوں سے یہ اپیل کروں گا کہ آپ اپنے علاقے میں ایجوکیشن کو عام کرنے کے لیے مسلم اسکول، کالجز، یونیورسٹیز کو کھولنے کا پلان بنائیے، لیکن سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اسلامی کلچر، اسلامی تہذیب اور اسلامی ماحول میں اگر ایڈوانس ایجوکیشن ہوگا تو قوم کو فائدہ پہنچے گا، ورنہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، میں مبارکباد دیتا ہوں ان ایڈوکیٹس کو، ان نوجوان ساتھیوں کو جنہوں نے اس بہترین پروگرام کو منعقد کیا، وہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ان کا جذبہ بہت ایمانی جذبہ ہے۔ میں نے اس جذبے کو صرف صحیح رخ دینے کی کوشش کی۔ ان کا مذہب، ان کا جذبہ قابل قدر جذبہ ہے۔ مجھ سے کہا گیا کہ اس پروگرام میں شریک مت ہو۔ آپ کے اسی علاقے سے میرے پاس ٹیلی فون گئے کہ وہ مذہبی پروگرام نہیں ہے، وہ تو سیاسی پروگرام ہے، اس میں آپ آئیں گے تو اچھا نہیں ہوگا۔ لیکن میں نے معلومات کی اور مجھے ان جوانوں کے جذبات کا پتہ چلا، تو میں نے کہا میں ان کے جذبات کی قدر کرتے ہوئے ان کے حوصلے کو بڑھانے کے لیے ضرور جاؤں گا۔ اور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ رب ذوالجلال مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔ دوستو، مجھے معلوم ہوا ہے کہ یہاں ایک مسجد کی بنیاد بھی رکھی جا رہی ہے۔ کیوں بھائی ایسا ہے؟ دیکھو، مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے، اور اللہ ہم سب کا رب ہے۔ اگر خدا کے گھر کے بنتے ہوئے ہماری طرف سے کوئی ایک اینٹ لگ جائے، ایک روڑی لگ جائے، تھوڑی سی خدمت کا ہمیں بھی موقع مل جائے، تو یاد رکھو مسلمانوں، یہ ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ مسجد بننے جا رہی ہے اور مسجد اللہ کا گھر ہے۔ آپ خدا کی طاقت سے واقف ہو، آپ میں سے کوئی حصہ نہ لے، تب بھی اللہ اپنی طاقت سے مسجد کو بنا کے کھڑا کر سکتا ہے۔ اگر ہم حصہ لیں گے تو ہم خدا پر احسان نہیں کریں گے، ہم اگر حصہ لیں گے تو اس کا نفع ہمیں کو ملے گا۔ من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها۔ اللہ کہتا ہے جو کوئی نیکی کا کام کرے گا تو اس کا نفع خود اسی کو ملے گا، اور جو گناہ کرے گا تو نقصان بھی وہی اٹھائے گا۔ میرے دوستو، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ علاقے میں مسجد کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ ہے تو آپ اس کو بنانے میں مدد کرو گے؟ جس سے جو ہو سکے، جس سے جو ہو سکے اس میں حصہ لے، اور جو حصہ لے وہ صرف اپنے رب کی رضا کے لیے حصہ لے، اللہ کے سوا کسی کو دکھانے کے لیے نہیں۔
کسی سے واہ واہ سننے کے لیے نہیں، صرف خدا کو راضی کرنے کے لیے۔ اور جو حصہ لے گا اللہ رب العزت اس کو دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے مالا مال فرمائے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے من بنا مسجدا للہ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو شخص اللہ کے لیے اس کے کسی گھر کو بنانے میں حصہ لے گا تو اللہ رب العزت اس کے بدلے میں جنت میں اس کے لیے محل کو تعمیر فرمائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نیک راہوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولانا یہ فرما رہے ہیں کہ بھئی رومال لے کے